جو میری نظر سے گزرا اور اس میں بخاری نے کیا گانے تراشے ہے وہ آج دیکھیے. ناگلے نغمہ ہوں نا پردہ ساز میں ہوں اپنی شکست کی آواز تو اور آرائش خم کا میں اور اندیشہ دور دراز لافتم کی فریب سادہ لافتم کی فریب سادہ دلی ہم ہیں اور راز ہائے سینہ گداز ہو گرفتار الفت صیاد ورنہ باقی ہے طاقت پرواز وہ بھی دن ہو کہ اس ستمگر سے ناز کھینچوں بجائے حسر دے ناز نہیں دل نہیں دل میں میرے وہ قطرائے خون جس سے مصرگاں ہوئی نہ ہو گلبار تو ہوا جلوہ گر مبارک ہو ریش ریزش سجدہ جبی نیاز مجھ کو پوچھا تو کچھ میں غریب اور تو غریب نواز اسد اللہ خان تمام ہوا حیدر خواب اور
غالب کی آج کی غزل ہے، اور غالب نے اپنی شکست کی آواز، یعنی کہ غالب اپنی محبوبہ کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہوا ہے، اس کی شخصیت نے اس کے دل و دماغ کو قید کیا ہوا ہے، یہی پہلے شعر میں یہ نظر آ رہا ہے۔ اور وہ تو اپنی وہ حسن کو پروان چڑھا رہی ہے، اپنی خوبصورتی خوب سے خوب تر کر رہی ہے غالب کی محبوبہ، جبکہ غالب جو ہے وہ اس کو اندیشے اور وسوسے اٹھے ہیں کہ اس کو توجہ قابل نہیں سمجھ، اور اسی طرح وہ غالب کی ہستی مٹ گئی ہے۔ جیسے ایک شعر میں کہتے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد دل کی دوا کرے کوئی، یہاں پہ بھی غالب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کوئی شخصیت ہونی چاہیے جو میرے میں جیسے مردوں کو زندہ کر دیتے، تو میری جو ہستی مٹ گئی ہے محبوبہ کے عشق میں تڑپ تڑپ کے، تو اب کوئی ایسی ہستی ہو جس کے موجے سے میری ہستی میں دوبارہ سے بہار آ جائے اور میں محبوبہ کی توجہ کا وہ مرکز بن جاؤں۔ تو اب اس کو تو میری تڑپ اور جیسے درد دل اس کو نظر نہیں آ رہی، اتنی وہ کم عقل جاہل ہے، تو چلو اب میں اپنی حسن کو نمایاں کرتے ہوئے شاید وہ میرے حسن سے متاثر ہو کے مجھے توجہ کا قابل سمجھ لے، اس حوالے سے بھی اشعار لکھے غالب نے۔ تو اب لافی تمکین فریب سادہ دلی ہم ہیں راز ہائے سینہ دکان، اب یہ اب بعض شخصیات ہوتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ وہ آج کل جیسے ٹرینڈ آ رہا ہے جناب فیشن کے حوالے سے بڑی جدت آ رہی ہے، اور خوب سے خوب تر بنانا، اور پھر لوگوں کو اپنی اس طرح کے فیشن کرنا کہ لوگ خوش آمدیں کریں اور یہ وہ، اور اسی طرح بھٹکی ہوئی کوئی شخصیت جب فیشن کرتی ہے تو کوئی متاثر نہیں ہوتا، تو پھر کوئی ایسے سائن پاس کر دینا کہ جیسے غالب ہے تو غالب کو بھی کوئی نہ کوئی سائن ملے ہیں تو غالب تڑپ رہا ہے نا، تو یہ کسی کے جذبات سے کھیلنا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اور غالب جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے، اس کے جذبات سے کھیلا گیا، اب اس کے سینے میں سوز و گداز ہے اور کون سے راز ہیں وہ آہستہ آہستہ افشاں ہو رہے ہیں، جو ہم ڈیپتھ میں جا رہے ہیں اس کی شاعری کے، تو لہٰذا اس کا نام کیا ہے، اب وہ غالب کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے حسن کی جو اس کا جلوہ ہے اس نے دیکھنا چاہا کہ کس طرح مرغے بسمل کی طرح لوگ تڑپتے ہیں، تو اگر اس حوالے سے اس نے میرے پہ نگاہ محبت دی ہے، تو اب میرے سینے میں جو راز ہیں وہ تو علیحدہ ہیں، اور فریب کی ہستی ہے، اور اس طرح کے افسانے تراشے ہیں غالب نے۔ اور میں گفتار الفت زیاد، اب شکاری سے پرندہ بھاگتا ہے کہ وہ ہلاکت کا باعث نہ بنے اور شکاری اس کو کھا پی نہ جائے، جبکہ وہ کہتا ہے اسی طرح کا مفہوم اگلے شعر میں غالب نے بیان کر دیا کہ وہ ایک شکارن کی صورت اس کی محبوبہ ثابت ہوئی کہ جس نے اپنی اداؤں سے غالب کو اپنا گرویدہ کر لیا، تو طاقت پرواز ہے غالب کی کہ وہ بھاگ سکتا ہے اس کے، مگر غالب خود اپنی محبوبہ کے ہاتھوں مرنا چاہ رہا ہے کیونکہ اس کی الفت میں گرفتار ہو چکا ہوا ہے، محبت اس سے کر بیٹھا ہے۔ تو وہ بھی دن ہو کے اس ستمگر سے ناز کھینچوں بجائے حسرت نیاز، اب حسرت نیاز ہے، اب وہ اس حسرت رہ گئی ہے اس کی محبوبہ سے محبت جو ہے وہ، کیونکہ وہ اسے توجہ قابل، ہر شعر میں غالب کی وہی جدائی، تڑپ، درد دل، محبوبہ کی بے رخیاں اور اس طرح کے غالب نے شکوے کیے ہیں، تو یہاں پہ بھی وہ غالب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ غالب جو ہے نا بدلہ لینا چاہ رہا ہے کہ میں بھی اب حالانکہ وہ اس کفیت میں نہیں ہے، اس کی کنڈیشن نہیں لگتی وہ اس سے بدلہ لے سکے، وہ بھی جس طرح محبوبہ بے پرواہ ہے تو وہ کہتا ہے میں بھی اپنے بے پرواہی کا اظہار کروں، اور وہ میرے لیے تڑپے اور میری باتیں جب اثر کریں تو میں بھی بے پرواہی کا اظہار کروں تاکہ اسے بھی احساس ہو کہ جو اس نے مجھے زخم دیے، مگر یہ غالب کی خام خیالی تھی، جبکہ وہ تو بیچارہ اس کے لیے مرے جا رہا ہے، بجائے حسرت ناز، حسرت بڑے ناز، اگلے میں حسرت ناز بتا رہے ہیں، حسرت بڑی حسرت ہے اس کے دل میں کہ محبوبہ کو توجہ کا قابل سمجھے، اس میں کیا دم، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے دل دماغ پہ محبوبہ نے قبضہ کیا، تو وہ کیسے شیخیاں بکھیر سکتا ہے اور محبوبہ کو اس کا نام کیا، جس طرح وہ بے پرواہ، وہ بے پرواہی کا اظہار کر سب غالب اب انگور کھٹے ہوں جیسا صاحب ہے، اب غالب نے یہ چیز بیان کرتے نہیں میرے دل میں وہ قطرہ ہوں جیسے میں سزا ہو رہا، اب جلوہ گار ہو تو مبارک، اب غالب کو دیدار بھی نصیب بھی ہو رہا، تو کہتا ہے جلوہ گار ہو محبوبہ اس کے سامنے، تو وہ
جیسے سجدے میں انسان جھک جاتا ہے، نیچے انتہائی عجز کی صورت میں چلا جاتا ہے، تو کہتا ہے میرا دل چونکہ محبوبہ کے دل قدموں میں پڑا ہوا ہے، تو میں جو جبین ہے اگر وہ بھی جھکتی ہے تو جھک جائے، یعنی میں عقیدت کا اس کے اظہار کروں گا۔ تو اب یہ الفاظ جو ہیں، اب اگر عشق کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے کہے جائیں، اسی لیے علامہ اقبال کے ایک شعر میں کچھ دن پہلے بیان کیے تھے کہ علم میں جذب و مستی گناہ، عشق میں جذب و مستی ثواب۔ اب دیکھیں عشق کا مقام اور ہے، ظاہری طور پہ آپ کسی عورت کو کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے، اور اس کو دیکھا جائے علم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے علاوہ دیکھنا گناہ ہے، اور غیر محرم کی طرف رجوع کرنا، اس کے متعلق سوچنا بہت بڑے گناہوں میں ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی اس چیز کو تباہ کر دیں گی۔ مگر ہمیں پکیزگی اور یک رنگی ہے، اور آپ چوائس میں جا رہے ہیں اپنا، کیونکہ آپ نے شادی بھی کرنی ہے یا شادی کرنی ہے، کسی کو اپنی توجہ کا مرکز و محور سمجھنا، تو اس والے سے پھر یہ چیزیں ہی ممنوعات میں سے نہیں آتی۔ اور یہی چیز ہے کہ اب یہ چیز کہ کسی کو اللہ کے علاوہ بندہ سجدہ نہیں کر سکتا، اور جبکہ یہاں پہ دیکھا جائے تو عقیدی کے طور پہ غالب جھکنے کی بات کر رہا ہے۔ اور یہ اسی طرح کے اشعار میں نے لکھے تھے، تو اگر مجھے اجازت دے تو تیری میں پوجا کروں، بت پرستی کا نہیں قائل، ہر دم تیرا ورد کروں۔ ورد پوجا سے مراد پکارنے سے ہے، ورد کرنے سے ہے۔ اب پوجا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو لہٰذا محبوبہ بھی اگر ستم گر ہے تو اس کو لیے بت کا لفظ استعمال کر دیا، جیسے غالب نے بھی ستم گر کہا گیا، اور وہ بت کافر کا لفظ استعمال کیا، یہ تو آپ بھی استعمال کیا، یہ میرا شعر اس سے پہلے آپ تو میں نے پڑھنا شروع کیا غالب کو۔ اور دوسری طرف ورد کرنا، پکارنا، اب پکار جو ہے وہ عبادت میں ہوتی ہے، انسان اللہ کا ورد کرتا ہے، پکارتا ہے۔ اب محبوبہ کو پکار رہے ہیں تو اب یہ عشق کی جذب و مستی ہے، جبکہ دیکھا جائے تو تمام تر ہماری توجہ جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کی طرف سے ہمارا دھیان نہیں بڑھنا چاہیے، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہم اس سے پرے رہیں، اور پازیٹیو رہتے ہوئے اپنے کردار کو ختم ہونے سے بچائیں، اور جتنے بھی ظاہری طور پہ پھندے اس سے محفوظ رہیں۔ مگر عشق کا کوئی احوال اور ہے۔ اب عشق مجازی میں دو ہستیاں مٹتی ہیں، ان کی ہستی مٹتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اور خدا کا دھیان بھی انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے، اور وہی شخصیت صرف توجہ کی مرکز بن جاتی ہے، انسان خدا کو بھی بھول جاتا ہے عشق مجازی میں، یہ مقام بھی آتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے عشق میں جذب و مستی اس کو بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ خدا بھی یک رنگی کو پسند کرتا ہے، تاکہ خود سے پرے تصور یار دیتا ہے، یہ میں نے اپنی اشعار میں لکھا کلام خواجہ میں۔ تو یہی چیز ہے کہ جب دنیا دار لوگ اب دیکھیں کتنے بات گزار ہیں، مگر وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں ایمان نہیں ہے اور پکیزگی نہیں، بس وہ مجبوری کے تحت باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جن میں سیلف کنٹرول نہیں ہے، اور اسی طرح پکیزگی اور یہ چیزیں نہیں ہیں، تو پھر اور یہاں رہ کر ہی لوگ کرتے ہیں ظاہری طور پہ کچھ چیزیں کر کے، اور سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے تیر مار رہے ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرف پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ تماچا مارتا ہے، جو ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا سمیٹتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اس طرح وہ شاخ ہستی پیدا کرتے ہیں عشق مجازی کے حوالے سے، کہ دیکھو انہوں نے یہ دنیا کی ہر آسائشوں سے پرے چلے جا چکے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے مار مٹ رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی ذات میں گم ہے، اور جبکہ دنیا اپنی ہی چیزوں میں گم ہے۔ اور اللہ نے جو شادی کا جائز تصور دیا ہے، رائٹ، اس میں بھی لوگ شادی کے باوجود پازیٹیو نہیں رہتے، اور پھر ایسے لوگ روندہ درگاہ ہو جاتے ہیں خدا کی بارگاہ سے، اور ایسے ہی لوگ جو رہا کاری کرتے ہیں اور جو مفادت سمیٹوں لوگوں کو چھینتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر پھر اشاعت پیدا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کتنی انمول ہستی ہے، کہ ان کے جذبوں میں کتنی پکیزگی ہے، اور ان کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جائے۔ مجھ کو پوچھو تو کچھ غضب نہ ہوا، میں غریب ہوں غریب نواز۔ اب وہ غالب غریب ہے کیونکہ اس کی ساری ہستی مٹ چکی ہوئی ہے خبر آج ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، یعنی کہ اس کے پاس کوئی ایسا بھی اہتمام نہیں، بوریا نہ ہوا، یعنی کہ ٹاٹ ٹائپ جس کو بوری کہتے ہیں، وہ استعمال کا لفظ استعمال کیا ہے غالب نے۔ یہ آج تو بڑی لگژری لائف سٹائل ہے، صوفے ہیں اور بڑے بڑے اچھی بیٹھنے کے لیے چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، مگر وہ بوری کا لفظ استعمال کیا، اس کے پاس بوری بھی نہیں رہ چکی کہ جس پہ وہ محبوبہ کو بٹھا سکے،
تو یہ غالب کی خستہ حالی غالب نے اپنی شاعری میں بیان کیا. اور دیکھیں غالب کے پاس صرف درد دل ہے اور تڑپ ہے جو ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. عشق کے مقام میں اگرچہ غالب کا عشق فرضی ہو سکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو غریب خستہ حال اور تو غریب نواز ہے, تو ہی غریبوں کی اب جوئی کرنے والی ہے. تو یہی ہے کہ شاید اس کی نظر میری جو ہے تڑپ کو دیکھتے ہوئے اس کی نظر مجھ پہ پڑ جائے, ورنہ غالب کی ہستی تو مٹی ہی مٹی. یہ غالب اپنے آخری شعر میں کہہ رہا ہے. تو اب دیکھا جائے تو شادی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو شادی ہوتی ہے تو اس کا نام کیا ہے, مجازی خدا ہوتا ہے شوہر. عورت ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہو سکتی, پکیزگی اور یکجہتی ہونی چاہیے. جبکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی یہ چار شادی کرنی. واٹ اٹ از, یہ دیکھیں کہ اس کی حقیقت کیا. اب دیکھا جائے تو مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے اور عورت کو اس کا نام کیا ہے ایک شوہر کے ساتھ ہی بندھنے کی اجازت ہے. اور وہ بھی ڈبل مائنڈیڈ اور لبرل سوچوں والی کا کوئی ادھر دخل نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی ذہن میں کوئی غلط قسم کے نظریات یا بت پالے اور اپنے شوہر سے ہٹ کے, کیونکہ وہ مجازی خدا ہے, اس کا مقام بہت بلند ہے, وہ پکیزہ بھی ہے ظاہر ہے, اور عورت بھی پکیزہ ہونی چاہیے. اگر نہیں تو مسئلہ ہے. اگر مرد عورت پکیزہ ہے اور مرد پکیزہ نہیں ہے تو بھی شادی کامیاب نہیں ہوتی. کیونکہ ایک صحیح ٹائر کے ساتھ پنچر ٹائر نہیں چل سکتا, نہیں تو گاڑی اٹھ جائے گی. زندگی کا اگر سفر ایک گاڑی سے تشبیہ دیا جائے تو یہ رشتے بہت ناقص ہوتے ہیں جو نظریاتی اختلافات ہی اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب انسان کے کردار اچھے نہیں ہوتے, بد کرداریاں ہوتی ہیں تو پھر اختلاف بنتے ہیں. پھر بہانے سے انسان افسانے تراشتا ہے, یہ ایسے کیوں ہے ویسے کیوں ہے, یہ وہ جان چھڑانے والی باتیں ہیں کسی کو نیچا دکھانے والی. وہ اسی وقت ہوتا ہے جب ایک دوسرے کا خلوص نہ ہو اور ایک دوسرے کے لیے احساس نہ ہو, اور وہ احساس سوچیں گے احساس کا اس لیے وہ ختم ہو جاتے ہیں. جبکہ عشق کا جو تصور ہے وہ آل ٹوگیدر مختلف ہوتا ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی پکیزہ بھی ہیں مگر رائٹ کی جنگ چل پڑتی ہے, عورت اگر صبر آزما نہیں ہے, مشکل غربت میں گزارا کرنے والی, تو وہ رائٹ کی دیکھے گی اور کوسے گی میں کدھر پھنس گئی, شکر نہیں کرے گی اور لڑائیاں ہوئیں گی. جبکہ عشق تو قربانیاں مانگتا ہے. اگر وہ ان کی تو شادیاں جتنی بھی عشقیہ داستانیں ہیں, ہیر رانجھا, سونی ماہیوال, سسی پونو, شری فرہاد, یہ ساری جو ہے ناکامی ہوئی ہیں. اب لوگوں نے کہہ دو آ گئے, کوئی افسانے تراشے گئے. شری فرہاد کا ہی واللہ عالم میں نے جیسے سنا, میں نے تو پڑھا نہیں ہے کہ اس نے وہ امیر تھی اور وہ غالباً بادشاہ کی میں بھی ہو یا پتہ نہیں واللہ عالم بیٹی, تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, تجھ سے ناممکن شرط لگائی تم جی نہر کھودو دودھ کی تو پھر تمہیں نا میری بیٹی کا رشتہ مل جائے. اب وہ جناب جاتا ہے, وہ اس سے ناممکنات سے عاشق تو وہ اندھی ہوتی ہے نا محبوبہ کی عشق میں, تو وہ سمجھتے ہیں چلے اپنی سی کوشش کرتے ہیں. اب وہ اس سے بھی کھودی جا رہی کہ دوسروں کو ملے, انہوں نے کوئی ایسا وہ دیا اوزار کہ وہ مارا جناب, اور دور دور تک وہ پہاڑ جو ہے وہ راستہ چھوڑ رہا ہے, اور یوں وہ اس کی شرط پوری ہو گئی. اور دوسری طرف انہوں نے یہ بتا دیا شیری کو کہ اس نے پہاڑ سے کود کے خودکشی کا لیے ناکامی کی وجہ سے. تو وہ جناب اس کو پتہ چلتا ہے, وہ بھی کود کے خودکشی کا لیتی ہے. اس طرح جب اس کو پتہ چلتا ہے وہ بھی بعد میں مار جاتا ہے. تو لہٰذا یہ افسانے تراشی ہیں یا واللہ عالم حقیقت مجھے نہیں پتہ, مگر ان کی عجیب چیزیں دیکھیں, کفیات دیکھیں کہ وہ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. میرے یہ کہنے میں جیسے سونی ماہیوال تھی تو وہ پانی کچے گڑھے پہ گئی جب اس کو ملنے کے لیے, ہیر رانجھا, ہیر جو ہے ملنے کے لیے, ہیر تو ہاں ہیر, تو اسی طرح سسی جو ہے وہ صحراؤں میں بیچاری لگی گئی, اس پیاسی مر گئی. اسی طرح ہیر رانجھا میں ہیر دریا میں اس کا نام کیا ہے, کچا گڑھا تھا وہ, اس کا نام کیا ہے, ٹوٹ گیا اور اس کی زندگی ویسے گڑھے کے ساتھ بھی تیرنا بڑا مشکل ہے, وہ اس کی ہمت دیکھی. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں, مگر ان میں پکیزگی اور ہی ہے جس کی وجہ سے ان کو جذب و مستی ملی ہوئی تھی. اور وہ مگر یہ ہے کہ علیحدہ سے بات ہے کہ ان کی
شادیاں پایا تکمیل تک نہ پہنچی. مگر آج دیکھا جائے تو اس دور میں تو لڑکا لڑکی کو ملنا ایک بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا, اور آج بھی معیوب ہونا چاہیے کیونکہ اسلام ہمارا اجازت نہیں دیتا. ہاں اگر شادی کے حوالے سے ہے تو پھر انسان سیکیور لیول پہ دیکھ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ شادی سے پہلے ہی انسان غلط قسم کے حرکتیں شروع کرتے ہیں اور بعد میں شادی بھی نہیں کرتے, کہتے چلو پیکج تو حاصل کر لیے, فائدہ کہ آپ چلو فارغ سے. بڑی عجیب سی چیزیں ہیں, بڑی ایک عجیب سی چیزیں ہیں. اور جس طرح آج کل بہودگی بہت زیادہ ہو چکی ہے, فحاشی اور یعنی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. اس والے سے اگر دیکھا جائے تو عشق تو آج پروان نہیں چڑھ سکتا, کیونکہ پاکیزگی اور یک رنگی ہی نہیں ہے. آج اگرچہ کہہ دو بہت کم ہے, بلکہ منیوٹ ہو گئے ہیں کیونکہ عشق ہی نہیں ہے. اگر آج بھی اشاک ہوں تو لازمی کہہ دو ہوں, اور وہ کیونکہ شیطان عشق کی تکمیل نہیں چاہتا کہ عشق کی تکمیل تک پہنچے. مگر بد کرداریاں بھی بہت ہیں, برائیاں بھی بہت ہیں, فحاشیاں بھی بہت ہیں. ان لوگوں کے شیطان رشتے دراڑیں نہیں ڈالے گا جو بد کردار ہیں, مگر جو اچھے رشتے ہیں وہ شیطان بننے بھی نہیں دیتا. حتیٰ کہ میاں بیوی میں جو ہے وہ انفاق ڈالتا ہے تاکہ بہودگی اور بے حیائی پھیلے. یہی نہیں ہے, اس طرح شیطان قسم کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, کیا دو قسم کے لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں مثبت اور پازیٹیوٹی اور پاکیزگی نہ پھیلے کھلے. تو اللہ تعالیٰ نے عشق کے مقام کو اسی لیے اشکارا کیا ہے تاکہ پاکیزگی کا اور یک رنگی کا جو ہے نا وہ خاتمہ نہ ہو. تو یہی ہے کہ آج جو ہے بہت زیادہ اسٹوپڈ چیزیں ہونے کی وجہ سے پاکیزگی خاتمہ ہونے کی وجہ سے عشق ختم ہو گئے. کیونکہ جیسے میں عشق کی ڈیفینیشن کر رہا ہوں, عشق گلی گلی محلے محلے کوچا کوچا جنگلوں صحراؤں بیابانوں کا سفر کرتا ہے اور پاکیزہ شخصیات میں حلول کرتا ہے. مگر عشق جو ہوتا ہے اسی وجہ سے دو شخصیات میں اچانک سے عشق ہو جاتا ہے جب اگر ان میں پاکیزگی اور یک رنگی ہے, اور بلا وجہ بجائے جمع تفریق کرنے کے اور جو خدشات ہیں وہ بھی نہیں ہوتے. مگر یہاں پہ یک رنگی ہے, یہ نہیں ہے کہ 50 لڑکیوں سے عشق لڑا لیا یا 50 لڑکوں سے عشق لڑا لیا اور کہا ہم شاد. یہ نہیں, محبت میں بھی پاکیزگی ہوتی ہے, مگر محبت کا یہ سلسلہ ہے کہ محبت آہستہ آہستہ مثلاً کسی خوبیوں وصف کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ کسی کی پرسنالٹی آپ کے دل میں انگار کرتی ہے, آپ کے جو خدشات ہیں دل کے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے ہیں اور یوں آپ کی محبت پر وہاں چڑھی. مگر محبت میں پاکیزگی یک رنگی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ نے محبت کر لی, وہ نے محبت کر لی. مرد و زانی کے لیے ایسا نہیں ہے, جو بھی اپوزٹ اٹریکشنز ہیں وہ ایک سے ہی محبت ہوتی ہے. اسی طرح عشق بھی ایک سے ہی, مگر عشق اچانک سے ہو جاتا ہے اور محبت آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہے, آہستہ آہستہ. لہٰذا دونوں میں پاکیزگی تو ہوتی ہے, مگر فرق اس میں یہ دیکھتا ہوں. تو کسی نے آج تک عشق کی ڈیفینیشن نہیں بیان کی, اور میں غالب بھی اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ عشق کا مفہوم اجاگر کیا جائے, بتایا جائے, اور جتنی بھی غلط قسم کی سوچیں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. مگر آج کے دور میں تو سچائی نظر نہیں آتی, پاکیزگی نظر نہیں آتی, یقینی منافقت اور جتنی بھی فیشن اور لبرل سوچیں انہوں نے معاشرے کا حسن تباہ کر دیا ہوا ہے. اور یوں ہی آج لوگ اپنے ظاہر بین تو ہیں, ظاہری طور پہ تو اپنے آپ کو خوبصورتی پروان چاہتے ہیں, مگر جو دل کی خوبصورتی ہے, جو سیرت ہے, وہ بالکل فارغ نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اطمینان سکون ختم ہو گیا, عشق کا خاتمہ ہو گیا, اور یوں بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی اور منافقت کا دور ہو گیا. آج ہر جگہ پہ جو ہے وہ حوث کے ڈیرے نظر آتے ہیں, ٹھرکی لوگ نظر آتے ہیں, بد کردار لوگ نظر آتے ہیں. ایسے لوگوں کو عشق کی بات ہضم نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے منہ پہ تماچا ہوتا ہے, تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کر رہے ہوتے. تو اسی لیے وہ عشق اور پاکیزگی کے مفہوم کو وہ برا جانتے ہوتے ہیں. لہٰذا جہاں پہ عشق اور پاکیزگی نہیں ہوتی, یا عشق نہیں ہے مگر پاکیزگی تو ہونی چاہیے. اگر میاں بیوی میں وہ طرح کی محبت نہیں ہے کہ قربانیاں دینے کا لامتناہی سلسلہ ہو, مگر ان میں بھی اگر پاکیزگی نہیں ہے اور پاکیزگی ہوگی تو ان میں محبت ہوگی نا, ایک دوسرے کا احساس ہوگا نا. مگر ورنہ جو رشتے اطمینان قلب سے اور محبت سے پروان نہیں چڑھتے, اور چھوٹی بھی شک و شبہات ہوں اور ایک دوسرے کے لیے چاہ نہ ہو, تو یقیناً وہ ناقص ہوتے ہیں اور منافقت میں مبنی ہوتے ہیں. اور ایسے رشتے کبھی بھی کامیاب ظاہری طور پہ دیکھا بھی گیا کہ یہ سفر زندگی کا چاہ رہا ہے, مگر ان میں وہ زندگی کی جو
حسن ہے نا یا زندگی کی جو گزارنے کا ڈھنگ ہے نا وہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو صرف ایک گزارا ہی ہوگا. جیسے غریب غربت میں گزارا کرتے ہیں نا، اسی طرح وہ رشتے بھی غربت میں گزارا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ جذبات، احساسات، محبت، لگن، تڑپ نہیں ہوتی. اور یہی نہیں ہے، عشاق کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، مگر ان کے جذبات بڑے انمول ہوتے ہیں. مگر ہونے سے مراد کہ مال و دولت میں بھی نہ ہو، ضروری نہیں کہ ہر غریبی عشاق کی صف میں کھڑا ہو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ دولت مند ہی غریب عشاق کی ہو. مگر بس زیادہ تر قربانیاں جو عشق مانگتا ہے اور جو ہوتا ہے نا، وہ زیادہ غربت میں ہی عشق قربان کرتے دیتے ہیں. اور عشق جو ہے بیچارہ وہ ہوتا ہے، تڑپتا ہے. جیسے میں اکثر اپنی تحریروں میں لکھتا ہوں، اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ میرے مفہوم کو بدل دیا گیا اور میری بے عزتی کی جا رہی ہے، تو مجھے تباہ ہونے سے بچا لے. میری ہستی اور غلط قسم کی چیزیں مجھ سے منسوخ کی جا رہی ہیں، جبکہ اللہ کی طرف سے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہی جواب ملتا ہوگا کہ ہر دل اس قابل نہیں ہے کہ تو اس میں سما سکے، چیز گیر یا رنگی نہ ہونے کی وجہ سے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی عشق کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. اور جب یہ لوگ میرے پاس کوئی چیز جس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، لا حاصل ہوتا ہے، تو پھر خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، خیالی طور پہ اپنے آپ کو عشق عاشق ثابت کرتے ہیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے. اپنے آپ کو خیالی پلاؤ میں اب خود کو عشاق کی صف میں کھڑا کرنا، چاہے عشق حقیقی چاہے مجازی ہو. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ عشاق کا رنگ ڈنگ علیحدہ ہوتا ہے سب سے، اور ان کی شخصیت ہی علیحدہ ہوتی ہے. وہ ان چیزوں میں نہیں ہوتی جس طرح کہ آج کا عشق دکھایا جاتا ہے. خدا حافظ.